گیسٹیشنل آپ نے کہا ڈائبٹیز کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیں گے، وہ بھی ایک قسم ہے، اس کے بارے میں بتائیے. رائٹ. گیسٹیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت جو حاملہ ہے اس کو پہلے کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے، اس کی فیملی میں ہو تو ہو، اس کو کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے. ہاں وہ تھوڑی سی ٹینڈنسی اس لیے رکھتی ہے کہ فرض کر لو اس کا بیبی اگر پچھلا والا ہوا ہے، وہ 4 کلو گرام سے زیادہ کا بیبی ہے، 10 پاؤنڈ سے زیادہ کا بیبی ہے، اور یہ خود اوور ویٹ ہے جو فارمولہ میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے انچ اتنے کلو. اگر یہ اس سے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی ہسٹری بھی ہے، اگر وہ پریگننسی کے ارد گرد ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ پریگننسی سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے کہ بھائی کوئی اس کی فیملی ہسٹری ہے، اوور ویٹ بھی ہے، کوئی ایسا چانس تو نہیں ہے کہ میں حمل کے بعد ڈائبٹیز مجھے ہو جائے. خیر وہ مطلوبہ چیزیں ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ ویٹ کنٹرول کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، ایسے کریں، ویسے کریں، اور اس میں اگر وہ پاس ہو جاتی ہے اور وہ گیسٹیشن ڈائبٹیز نہیں ہوتی. لیکن اگر بالفرض کسی جسمانی پریشر کی وجہ سے، وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے میٹابولزم میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے اور اس کی شوگر وہ اس میں ہو جاتی ہے، اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی اس کے فاسٹنگ 126 سے زیادہ ہو جب وہ نا وہ حاملہ ہے بھائی. اچھا، اس کا اسٹینڈرڈ بھی مختلف ہے. اگر اس کی فاسٹنگ 92 یا 95 سے زیادہ ہے تو اس کو 95 سے زیادہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہوشیار ہو جاؤ. اچھا، تو ان کے لیے لیولز ڈفرینٹ ہیں اگر آپ پریگننسی میں آپ کو ڈائبٹیز ہے تو. اس کا اسٹینڈرڈ ٹیسٹ تو یہی ہے کہ اس کو ہم 75 انہائیڈرس جو ہوتی ہے گلوکوز وہ دیتے ہیں، وہ آپ پانی میں گھول کے دے سکتے ہیں، کوئی فلیور اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی وہ پسند کرتی ہو. وہ عام طور پر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا 24ویں ویک میں، اور اس کو چیک کرتے ہیں. ہاں اگر ٹینڈنسی پہلے سے موجود ہے تو پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ضرور 24ویں ویک کا ہم نے انتظار کرنا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہسٹری موجود ہے، کچھ فیملی ٹینڈنسی موجود ہے اور کچھ سمٹمز بھی آ رہے ہیں تو اس کو کر لیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فاسٹنگ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 95، اور اسی طرح 1 آور کی بلڈ شوگر 180 سے زیادہ ہو. ہم نے کیا کیا تھا 200 نا، وہ رینڈم تھی 2 آورز والی. 1 آورز والی جو ہے 180 ہو، 2 آورز والی 155 ہو، اور 3 آورز والی جو ہے 125 ہو. اگر اس سے زیادہ ہے اور وہ حاملہ ہے تو شی ہیز گیسٹیشنل ڈائبٹیز یا حاملہ کی شکر کہنا چاہیے. اب لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی. اس کی مینجمنٹ 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے، ٹائپ 2 کی طرح. مثال کے طور پر اگر شروع میں انیشیلی ہے تو آپ اس کو ڈائٹ کنٹرول بھی کروا سکتے ہیں، لیکن کیلوریز جو ہے نا اس کی ریسٹرکٹ نہیں کرنی، کیونکہ وہ حاملہ ہے تو بیبی کے لیے بھی خوراک چاہیے، اپنے لیے بھی خوراک چاہیے. تو بالکل فوڈ جو ہوتی ہے پابندیاں نہیں لگانی ہوتی، اور تھوڑی سی اس کو ایکسرسائز کرائیں. ایکسرسائز بھی کو ہمالیہ پہ نہیں چڑھوانا بیچاری کو، اس کو مطلب کہ تھوڑا بہت واک کے لیے کہہ دینا ہے، اور اسی طرح تھوڑا بہت اگر سانس کا رہی ہے تو آپ ہی ایکسرسائز کرا لے گی، تو یہ اگر نہیں ہے گی تو آپ ہی پانڈے جھاڑو پوچھا کر لے تو بہتر. تو یہ تھوڑی سی ایکسرسائز کرے، تھوڑی سی ڈائٹ کنٹرول کرے، ہو سکتی ہے. لیکن اگر فرض کر لو کہ مختاریات گل وعدے آندی ہے تو پھر میٹفورمن بھی دی جا سکتی ہے. لیکن میں اس فیور میں ہوں باحثیت انڈوکرینالوجسٹ، باحثیت ڈائبٹالوجسٹ، کہ اس کو شارٹ ایکٹنگ انسولین جیسے میں نے یہ آپ کو دکھائی ہے اس پہ تھوڑی سی ڈوز کے ساتھ لگا دینا چاہیے. اور اس کے لیے پھر وہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کوئن والا سینسر لگا دینا چاہیے. وہ اپنے بار بار بے شک 10 دفعہ دن میں کرے، 15 دفعہ دن میں کرے، اور ڈاکٹر کو وزٹ بھی کرتی رہے. آپ کو اگر ڈائبٹیز فرض کیا ٹائپ 2 ہے تو میں کہوں گا آ جائیں یہاں 3 مہینے بعد. اچھا سارے ٹیسٹ نارمل ہیں یا 6 مہینے بعد. اس کو حاملہ عورت کو میں رسک نہیں لے سکتا. اور اگر کوئی ڈاکٹر نیگلیجنس کرتا ہے تو وہ جرم کرے گا. اس کو بقا کے، اس کی اپنی صحت کی بقا کے لیے اور بچے کی صحت کی بقا کے لیے، اور بچے کی اینڈ آف دا ڈے کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے اسٹرکٹلی فالو اپ کرنا ہے. بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو اتنا کنٹرول کرنا ہے کہ کمپلیکیشن نہ ہو جائے. کمپلیکیشن ماں کو تو جو ہونی ہوگی وہ سو ہوگی، لیکن بچے کو یوں ہوتی ہے کہ یہ جو
گیسٹیشن ڈائبٹیز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ماں اور بچے کا رشتہ ہوتا ہے جنم سے، وہ ایک پلیسنٹا ہوتی ہے جی، وہ پلیسنٹا ماں کی جو خون وغیرہ ہے بچے کو پہنچاتی ہے، پھر بچے کو چیزیں. اب یہ جو خوراک وغیرہ ہے وہ تو بچے کو جا رہی ہے. ماں اگر ہائپر گلائسیمک ہے یعنی کہ شوگر اس کو باڈی میں زیادہ ہے، وہ بچے کو شوگر دھڑا دھڑ بھیج رہی ہے. اب بچہ کیا کرے گا؟ بچہ کہے گا ماں تو انسولین تو بھیج ہی نہیں رہی، کیونکہ انسولین پلیسنٹا کراس نہیں کر سکتی. وہ پھر اپنی انسولین پیدا کرے گا اندر سے، پینکریاز اس کا. اس سے کیا ہوگا؟ بچے کا سائز اندر بڑھتا چلا جائے گا. جی، وہ بچہ جو عام حالات میں 4 کلو یا اس سے کم کا ہوتا ہے، وہ ڈائبٹک مدر کو اس سے زیادہ کا ہو سکتا ہے. 5 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، 4.5 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی پھر ڈلیوری میں مشکلات آتی ہیں. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بچے کے کسی آرگنس کو سیریسلی افیکٹ کر سکتا ہے؟ سیریسلی افیکٹ تو بچہ ہو گیا نا جی. جس وقت آپ کی اس کی انسولین زیادہ ہوئی اور بچے نے وزن گین کرنا شروع کر دیا، ڈلیوری کا وقت آیا تو ماں کا وہ ایک ہوتا ہے نا پیسیج اور پیسنجر. بچہ پیسنجر ہے، پیسیج چھوٹا ہے، بچہ پیسنجر بڑا ہو چکا ہے، کیسے نکلے گا؟ پھر ماں کو بھی سیزیرین کرنا پڑتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو بھی جو ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم یعنی کہ سانس کی تکلیف ہوگی. اور بعض اوقات اس کے اندر کی انسولین اس کو ہائپوگلائسیمیا میں لے جاتی ہے بچے کو، اور اس کی وجہ سے بڑا ہی کیئرفل ڈلیوری ہوتی ہے. ساری ٹیمیں الرٹ ہوتی ہیں، نیونیٹالوجسٹ بھی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، ڈائبٹالوجسٹ بھی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، سیزیرین کرنے والی ٹیم بھی سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، آکسیجن اور آئی سی یو میں رش کرنے کے لیے بچے کو نیونیٹالوجی میں لے جانے کے لیے بھی رش کرنے کے لیے ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے 1 منٹ تک 1.5 منٹ تک وہ جو ہوتا ہے کرائی کرتا ہے، وہ بھی نہیں کر پاتا. اچھا. اور اس کی وجہ سے اس کو تھپکیا. آپ نے وہ ایک فلم دیکھی ہوگی، وہ عامر خان کی، مجھے یاد نہیں رہا کون سی فلم تھی، 3 ایڈیٹس. 3 ایڈیٹس. تو وہ ڈاکٹر ایڈیٹ بیچارے بنے ہوتے ہیں، اور اس کو تھپ تھپا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ رو نہیں رہا، بچہ واپس نہیں آ رہا. کیوں؟ وہ ریسپیریٹری سنڈروم میں پڑا ہوا ہے اور اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس مدر کی جس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، اور اس نے اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کیا. اس کی وجہ سے بچے میں ہائپر انسولینیمیا ہوا، اس کی وجہ سے شوگر لو ہوئی، وہ ہائپوگلائسیمیا میں چلا گیا. بعض اوقات اس کو آئی وی گلوکوز دینی پڑتی ہے، بعض کو گلوکوز کا ان کا انجیکشن وغیرہ جو بھی اس وقت ہو سکتا ہے وہ کیا جاتا ہے. میں اسی آرگنس کا پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں ایک کیس جانتی ہوں، آئی ایم ازیومنگ کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مدر کو بہت زیادہ ضرور، یہ تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، میں گرم کر. تو اس میں یہ ہوا کہ جو ہے مدر ڈائبٹک تھیں، اور ان کی پریگننسی میں بھی اس طرح کی کمپلیکیشنز آئیں، اور بچی جب پیدا ہوئی تو وہ بلائنڈنس تھی اس میں. تو کیا یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے اگر ڈائبٹیز؟ اتنی کامن تو نہیں ہے یہ چیز، لیکن ریئرلی 0.00001% کیسز میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی دوسری وجہ ہو سکتی ہے، شاید یہ وجہ نہیں. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے وہ مدرس کو ہوتی ہے، یہ پریگننسی میں ہی ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر یہ کیا پریگننسی کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور پھر واپس آنے کا بھی چانس ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں پھر؟ سوال تو بڑا اچھا ہے، ریسرچ کر کے آئی ہو بڑی. جی بالکل، آپ کے سامنے بیٹھوں گی تو ریسرچ تو کرنی پڑے گی. اوکھے سوال کرو گے تو جواب میں بھی نہیں دے سکتا. اینی ویز، اس میں یہ ہے کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ڈائبٹیز جو حمل ہونے کے بعد ہو. ہاں بالکل. جو پہلے والی وہ ہے مدر ڈائبٹک، وہ تو ٹائپ 2 ہوا نا، جو پہلے ہے. ٹائپ 1 بھی ہو سکتی ہے، مطلب ٹائپ 1 یا ٹائپ 2. لیکن یہ جو اس کے اندر جنم لے گی، بچے سے پہلے جو ڈائبٹیز اس کے اندر جنم لے گی، وہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز یا حمل کی شکر کہلاتی ہے. اچھا، یہ تقریباً ڈائبٹیز ہوتی ہے جو حمل کے دوران ہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں اتنا سٹریس ہوتا ہے باڈی کے اندر، ہارمونز ڈفرینٹ ٹائپ کے سکریٹ ہو رہتے ہیں، اس سٹریس کی وجہ سے پھر یہ
جو ہوتی ہے یہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ اسٹریس ریلیز ہوتا ہے یعنی کہ بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے, نارمل ڈلیوری بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, ماں جو ہوتی ہے بچے کو جب سینے پہ رکھتی ہے تو آدھا سکون تو اس کا اسی وقت ہی لوٹ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. پھر جب اس کو باقی چیزیں دودھ پلانا شروع کرتی ہے, بعد میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, تو اسٹریس کم سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسٹریس سے نکل کے آ جاتی ہے. فزیکل اسٹریس یہ ہو گیا. ہارمونل اسٹریس سے بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہارمون جو چینجز آتی ہے حمل کے دوران وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں جب چینج ہوتی ہیں تو چانسز ہوتا ہے 90% چانسز ہے, شاید اس سے بھی زیادہ, اگر وہ طریقے سے چلے, اپنی خوراک کو احتیاط سے رکھے یا بعد میں اپنے وزن کو کنٹرول وغیرہ کر لے, تو یہ ڈائبٹیز غائب بھی ہو سکتی ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیں کہ اگر واپس آتی بھی ہے تو ٹائپ 2 کی حیثیت سے پلٹ کر آ بھی سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر ہے, ماں کے اوپر, کہ وہ اپنا لائف سٹائل چینج کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر وہ چینج کر دیتی ہے تو واہ واہ,